حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کے بہت پیارے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے خلیل پیغمبر ہیں، اللہ کے دوست پیغمبر ہیں۔ جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے بتوں کی تردید کی، بتوں کو جھٹلایا، ایک اللہ رب العزت کو ماننے کا کہا، تو ان کے والد نے ان کو گھر سے نکالا۔ اللہ رب العزت کو ایک نہیں مانا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، ابراہیم اگر یہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اگر یہ آپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، آپ گھر سے نکل جائیے، لیکن میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ پورے علاقے والوں نے حضرت ابراہیم کے خلاف مہم چلائی، حضرت ابراہیم کو محلہ سے نکالا۔ ایک تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ پوری اس کی قوم اس کو تردید کا نشانہ بنا رہی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ بالآخر ایسا وقت آیا، نمرود نے بلوا کر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا۔ پھر کہا نمرود نے، اللہ رب العزت کو چھوڑ دو، اس کو ایک ماننا چھوڑ دو، ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم آپ پر ظلم نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا تو پسند کیا، اپنی جان کو مشکل میں ڈالنا تو پسند کیا، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے میں، کسی کو اللہ رب العزت کے کام میں شریک ٹھہرانے میں اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اپنی جان پر ظلم ہوا، محلے سے نکالا گیا، والد نے گھر سے نکالا، نمرود نے آگ میں ڈلوا دیا۔ حضرت ابراہیم نے سارے ظلم و ستم اپنے جسم پر سہتے ہوئے چلے گئے، یہ زبان حال سے کہتے رہے، میرے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، سب کام اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے ارادے کا نام وجود ہے، مجھے بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، میرے والد کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، نمرود آپ کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، وہی اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے، وہی اللہ رب العزت آپ کو پیدا کرنے والا ہے، وقت آنے پر آپ کو موت آئے گی تو اسی اللہ سے آئے گی۔ اس بات کو قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ تو بتوں کے آگے سجدہ کیا کرتی تھی، وہ اپنی نیاز جبین بتوں کے آگے جھکایا کرتی تھی، وہ تو ان کو مشکل کشا مانا کرتی تھی، ان کے کام بن بھی جاتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو ایک کہا۔ پورے محلے والوں نے حضرت ابراہیم کی مخالفت کی۔ وقت کے نبی کو حکم ہوتا ہے، اپنے جسم پر تکلیفیں سہتے چلی جائیے، اپنے جسم پر تشدد سہتے چلے جائیے، لیکن ان لوگوں کی بات کو نہیں ماننا، ان کو سمجھانا ہے، ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، ان کو یہ بات بتلانی ہے، اللہ رب العزت اپنی صفات میں، اپنی ذات میں تنہا اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب دنیا کو رزق دینے والے اللہ، زمین پیدا کرنے والے اللہ، آسمانوں کو کھڑا کرنے والے اللہ، زمین کو پانی پر بچھانے والے اللہ، اس کے اوپر پہاڑ گاڑنے والے اللہ، خوبصورت نظام بنانے والے اللہ، یہ درخت لگانے والے اللہ، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے اللہ، ہمیں رزق دینے والے اللہ۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم یہ عقیدہ لے کے آئے، جب قوم کو سمجھایا، جب والد کو سمجھایا تو ان لوگوں نے تشدد کیا، ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کو ظلم کا نشانہ بنایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔